بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم مائی یوٹیوب چینل ان انگلش. چیپٹر نمبر 4، صفحہ نمبر 11. ایڈورب، متعلق فعل یعنی متعلق فعل. پارٹس آف اسپیچ کی 5ویں قسم ایڈورب ہے، اور ایک ایڈورب ایک فعل، صفت یا کسی دوسرے ایڈورب کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے متعلق اضافی معلومات فراہم کرتا ہے. نیچے انگلش کے اندر کچھ ایڈورب لکھے گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اردو میں معنی بھی لکھے گئے ہیں. ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سرسری اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھیں گے بھی. انگلش میں سلولی یعنی آہستہ، کوئٹلی یعنی خاموشی سے، آلویز یعنی ہمیشہ، نیور یعنی کبھی نہیں، سم ٹائمز یعنی کبھی کبھی. اب مثال سے اس کو سمجھتے ہیں. گرین کلر میں لکھا گیا ہے. وی مسٹ آلویز لرن نیو تھنگس. ہمیشہ، آلویز ہمیشہ ہم نے پیچھے الفاظ کے اندر آپ کو بتایا. آلویز کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ. ہمیں ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. اب اس کے اندر جو اضافہ ہے ایڈورب کا فعل کے ساتھ، وہ کس چیز کا ہے؟ وہ آلویز کا ہے. آلویز، آلویز یعنی ہمیشہ ہمیں سیکھنی چاہیے، نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. اس کے فعل کے ساتھ کس چیز کا اضافہ ہے؟ ہمیشہ کا، یعنی ہمیشہ سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں صرف مختصر سمجھیں گے. انشاءاللہ پھر آگے جا کے تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. صفحہ نمبر 12، کنجیکشن، حرف عطف. کنجیکشن یعنی حرف عطف. پارٹس آف اسپیچ کی 6ٹھی قسم کنجیکشن ہے، اور کنجیکشن وہ ہوتا ہے جو دو الفاظ، فکروں اور شکوں کو جوڑتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں. انگلش میں اینڈ کا معنی ہے، اور آر کا معنی ہے، یا بٹ کا معنی ہے لیکن، مگر. بیکاز کا معنی ہے کیونکہ. if کا معنی ہے اگر. اب مثال سے سمجھتے ہیں. I am getting good grades because I study every day. میں امتحانات میں اچھے نمبرات پا رہا ہوں کیونکہ میں ہر روز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. میں امتحانات میں اچھے نمبرات پا رہا ہوں، یہ ایک جملہ ہے، اور میں ہر روز پڑھتا ہوں یہ دوسرا جملہ ہے. تو یہ پہلا اور دوسرے جملے کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہاں کس چیز کا استعمال ہوا ہے؟ حرف عطف کا، جو کہ کیونکہ ہے. کیونکہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور انگلش میں I am getting good grades because بیچ میں ان دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. ایک جو شروع کا جملہ ہے، اور دوسرا I study every day، یہ دوسرا جملہ ہے. ان دونوں جملوں کو جوڑنے کا کام بیکاز یعنی کنجیکشن دونوں جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. صفحہ نمبر 13، پریپوزیشن یعنی حرف جر. پارٹس آف اسپیچ کی 7ویں قسم پریپوزیشن ہے، جو ایک اسم یا ضمیر کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتا ہے. انگلش کے اندر چند الفاظ لکھے گئے ہیں. آن کا معنی ہے پر. ان کا معنی ہے میں. ود کا معنی ہے ساتھ. بٹوین کا معنی ہے درمیان. اباؤٹ کا معنی ہے بارے میں.
مثال سے سمجھتے ہیں، گرین کلر میں لکھا گیا ہے I left my keys on the table. ٹھیک ہے، میں نے اپنی چابیاں میز پر رکھ دی تھی۔ اب چابی کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے اور اس کے ساتھ آن استعمال ہوا ہے، اور یہ آن جو ہے دوسرا جو اسم ہے ٹیبل، اس کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی یا ایک ضمیر ہوگا یا دو اسم ہوں گے، ان کا آپس میں تعلق کو جوڑنے کے لیے کس کا استعمال ہوتا ہے؟ آن کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور باقی جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان سب کا استعمال ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ یا کسی ضمیر کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو پری پوزیشن کہتے ہیں، یعنی حرف جار۔ امید ہے آپ کو مختصراً یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔